بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل پڑھا تھا اصول فقہ کی تعریف، اور آج ہے اصول فقہ کا موضوع۔ اصول فقہ کا موضوع لکھا ہے الادلۃ والاحکام، دلیلیں اور احکام۔ ہم نے فقہ میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ فقہ کی تعریف میں یہ تھا کہ دلائل، تفصیلی دلائل سے احکام شریعہ کو نکالنا، تو یہی دو چیزیں فقہ کا موضوع ہے۔ فقہ میں بحث ہوگی انہی احکام پر جو مسائل ثابت کرتے ہیں، اور ان کی دلیلوں پر بحث ہوگی۔ تو الادلۃ موضوع جو ہے اسی چیز کو کہتے ہیں، اس پر بحث کی جاتی ہے، جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو الادلۃ والاحکام، ادلہ اور احکام، دلیلیں موضوع ہیں اس لحاظ سے کہ وہ احکام کو ثابت کرتی ہیں، ان سے احکام ثابت ہوتے ہیں، اس لیے وہ موضوع ہیں۔ اور مسائل اور احکام شریعہ موضوع ہیں کیونکہ وہ ان دلیلوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو موضوع ہو گیا ادلہ، اور دلیل کی جمع ادلہ، اور حکم کی جمع احکام۔ تو ادلہ اور احکام اس کا موضوع ہے۔ ادلہ پر بحث اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، اور احکام کے بحث اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دلیلوں سے اخذ ہوتے ہیں۔ پھر اصول فقہ کی غرض و غایت اور مقصد کیا ہے؟ معرفت الاحکام شرعیہ عن الادلۃ التفصیلیہ، تفصیلی دلائل سے شرعی احکام کو جاننا۔ یہ اس کا مقصد ہے کہ جو دلائل سے شرعی احکام کیسے نکالے جاتے ہیں، کیسے اخذ کیے جاتے ہیں، مجتہدین نے کن اصولوں کی بنا پہ پڑھے یہ مسائل وہاں سے نکالے، تو یہ اس کی غرض و غایت۔ اس کے بعد اصول فقہ کا ارتقاء مطلب ترقی کرنا، کہ اس کا کیسے آغاز ہوا اور کس کس زمانے میں یہ کس طرح سے اس کو پڑھا گیا، اور صحابہ کرام اس پہ کیسے عمل کرتے رہے، اور انہوں نے قرآن مجید سے مسائل کیسے اخذ کیے، اور بعد والے لوگوں نے کیسے اخذ کیے۔ تو ہر زمانے میں جو اس پہ کام ہوا اس حوالے سے اس پہ بیان کریں گے۔ یہ ہمارے مدارس میں عام طور پہ صرف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مثلا فقہ پڑھا دی ہم نے، تفسیر پڑھا دی، حدیث پڑھا دی، لیکن یونیورسٹیوں میں یہ اس کی ساتھ اس کے پوری تاریخ پڑھاتے ہیں کہ کب سے، مثلا سب سے پہلے مفسر کون تھے، کس نے کس زمانے میں کون کون سی تفسیریں لکھی ہیں، ان کی پوری تاریخ ہی الگ سے علم ہے، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس طرح مثلا اصول حدیث پہ کس نے کس زمانے میں کام کیا، یہ الگ سے پوری تاریخ ہے اس کی۔ اسی طرح سے ہر علم کا جو ہے نا یہ تفاصیل اس پہ لکھی گئی کتابیں، تفسیر پہ، حدیث پہ، اصول تفسیر پہ، اصول حدیث پہ، فقہ، اصول فقہ پہ کس زمانے میں، پہلی صدی سے لے کر آج تک کس نے کس زمانے میں کام کیا ہے۔ تو کس فقہ میں مثلا چاروں فقہا ہیں، تو فقہا میں سے ابتدائی کتابیں کن کی ہیں، ان تمام کا تعارف، یعنی پورا جو اسلامی لٹریچر ہے اس کا تعارف وہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم سب سے پہلے دور رسالت، رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں اصول فقہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت عام ہے، حضور علیہ السلام تمام امت کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ کرام کو حضور کے زمانے میں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی سے اصول لیں، ان کے لیے اصل اصول سب کچھ رسول اللہ کی ذات تھی۔ جو حضور علیہ السلام کو کوئی مسئلہ پیش آتا، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، حضور اللہ سے عرض کرتے، تو یا تو قرآن آ جاتا، وہی آ جاتی، حضور سے جواب دے دیتے، یا پھر رسول اللہ علیہ السلام کے دل پر القاء کر دی جاتے وہ مسائل، تو اس کو حضور آگے بیان کرتے، وہ حضور کی حدیث ہوتی۔ تو یا پھر یہ کہ حضور علیہ السلام پہ الہام ہوتا، تین صورتیں بیان کیے وہی کی، ایک تو فرشتے کا آنا، اور فرشتہ لے کر آتا، لیکن الفاظ اگر اللہ تعالیٰ کے ہی ہوں تو وہ قرآن ہے، اور الفاظ اگر رسول اللہ کے ہوں تو وہ حدیث ہے، اور اگر حضور کے دل پہ وہ معنی ڈال دیے جائے حضور سے بیان کریں وہ الہام ہے۔ یعنی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ان تین طریقوں سے حضور کی بارگاہ سے انہیں جواب مل جاتا تھا، اس لیے انہیں خود قرآن مجید میں اس قدر غور کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ یہ تقریباً اس کے سارے خلاصے میں یہی لکھا ہے۔ تو دیکھیں اصول فقہ کی تعریف اور موضوع کی روشنی میں غور و فکر کرنے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس علم کا آغاز دور رسالت سے ہو چکا تھا۔ لیکن جب ہم نے کہا کہ علم فقہ میں پڑھیں گے کیا، احکام اور دلیلیں اور احکام، تو دلیلیں جو ہے یہ تو دلیل کیا ہے، قرآن ہے، دلیل حدیث ہے جس سے مسائل لینے، تو یہ حضور کے زمانے میں آ چکی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اصول فقہ کا آغاز اس وقت ہو چکا تھا۔ کوئی یہ جو ہے نا اہل حدیث جو ہے، جو غیر مقلد ہے، یہ
وہ کہتے ہیں بس سب کچھ حدیث ہے، ان کے یہاں اصول فقہ یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن سے سب کچھ مسائل ہم اخذ کر لیتے ہیں، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو پھر ائمہ کی اقتداء کی ضرورت کیا ہے؟ تو اصل میں یہ اصول فقہ کا یہ بنیاد اس لیے انہوں نے قائم کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ حضور کے زمانے میں اصول فقہ موجود تھا۔ وہ کہتے ہیں اصول فقہ کہاں کوئی کتاب لکھی گئی اس زمانے میں؟ تو کہتے ہیں جب اصول فقہ میں ہے یہ کہ قرآن کی دلائل، حدیث کے دلائل اور پھر ان سے مسائل ثابت کرنے، تو قرآن و حدیث تو شروع حضور سے ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ فقہ کی بنیاد تو حضور سے ہوئی۔ تو پھر جو فقہ کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں کہ فقہ کی ضرورت ہی نہیں، فقہا کی نہیں ضرورت، تو فقہا کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، اس لیے وہ ان پہ اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا یہ اعتراض جھوٹا ہے کہ فقہ کہاں سے آ گئی، کیونکہ فقہ میں دو ہی چیزیں ہیں، ادلہ اور احکام۔ تو ادلہ ہے قرآن و حدیث، قرآن و حدیث سے اگر دلیل لینی ہے، قرآن و حدیث سے امام ابو حنیفہ دلیل بنائے، امام شافعی دلیل بنائے، اسے نہ مانے ہم، اور آج کوئی خود بنا لے دلیل قرآن سے، کوئی خود قرآن پڑھ کے یہ کہے کہ مجھے قرآن سے مسئلہ سمجھ آیا ہے، تو اگر آج کے بندے کو سمجھ آئے تو اس کا مسئلہ اگر دلیل بن سکتا ہے، تو جو 1300 سال پہلے تھے، جو صحابہ اور تابعین کے زمانے کے تھے، وہ علم میں بھی بڑے تھے، وہ تقوی میں بھی بڑے تھے، اور ڈائریکٹ صحابہ سے انہیں فیض ملا تھا، ان کی بات کو ہی اصول فقہ اور فقہ کہا جاتا ہے، تو اس کو پھر کیوں نہ لیں؟ آج مجھ سے ایک طالب علم پوچھ رہا تھا جی کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ قرآن و حدیث پہ جو ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں حنفی شافعی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حنفی شافعی ہونے کی ضرورت تو اس لیے پیش آئی کہ جب ابھی یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ دور رسالت میں جو یہ تھا کہ صحابہ حضور سے پوچھ لیتے تھے، آگے صحابہ کا دور آیا تو پھر کیا ہوا، اور پھر آگے اس پہ جائے گے اس وضاحت پہ۔ لیکن جو بات یہاں سے جب بنیاد دلیلیں ہیں، قرآن اور حدیث ہے، تو پھر اس قرآن اور حدیث سے ہی انہوں نے استفادہ کیا، انہوں نے مسائل نکالے، وہ نکالے تو انہیں قبول نہیں کرتے۔ آج کہتے ہیں کہ ہم ہر بندہ نکال لیتے ہیں، جب ہر بندہ نکال لے، آج تو نہ علم ہے کسی کو، نہ کسی کو پورا قرآن آتا، نہ حدیث آتی۔ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ انہیں نہیں آتا، تو جو عام لوگ ہیں وہ کیسے قرآن و حدیث سے مسائل نکال سکتے ہیں؟ تو اگر آج کوئی جاہل بندہ آج کا اگر مسئلہ نکال لے، اسے وہ دلیل بنا لے، تو اتنے متقی لوگوں نے انہی قرآن و حدیث سے نکالا، تو ان کو دلیل امت کیوں نہ بنائے؟ تو اس لیے انہوں نے پہلی بات کہی ہے کہ حضور کے زمانے میں اس کا مطلب ہے کہ اصول فقہ موجود تھے، کیونکہ اصول فقہ ہے ہی دلائل ہے۔ اس کے بعد چونکہ حضور نبی رحمت کی رسالت عام تھی، آپ ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا پیغام لے کر تشریف لائے تھے، آپ کا ہر عمل امت کے لیے اسوہ حسنہ اور حجت قطعیہ ہے، قطعی یقینی دلیل ہے، جو حضور فرما دے، جو حضور کر دے تو امت کے لیے دلیل ہے، قطعی یقینی کو کہتے ہیں۔ اس لیے آپ کے ہر قول اور فعل کا عین منشاء عزتی کے موافق ہونا لازمی امر ہے۔ اس لیے یہ بات لازم ہے کہ حضور کا ہر قول، حضور کا ہر فعل اللہ کی مرضی کے موافق ہو۔ اگر حضور کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کی مرضی کے موافق نہ ہو، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایسی باتوں میں قائم نہیں رکھتا، فوراً انہیں متنبع فرماتا ہے، تو وہ اس قول سے رجوع کر لیتے ہیں۔ مثلا جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر سیرت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ والسلام نے جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، تو حضرت عمر نے مشورہ دیا حضور ان کو قتل کر دیں سب کو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضور اپنے ہی تو ہیں، ان سے فدیہ لے کے انہیں معاف کر دیں تو یہ کل شاید اسلام قبول کر لیں۔ حضور نے بھی اسی کو پسند فرمایا۔ اب اللہ کی طرف سے وہی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی مرضی وہی تھی جو جناب عمر نے فرمایا، تو رسول اللہ علیہ والسلام اور حضرت عمر آئے تو دیکھا حضرت ابوبکر اور رسول اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، تو عرض کرتے ہیں حضور کہ مجھے بھی بتائیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ روؤں، یا اگر رو نہ سکوں تو رونے والا منہ ہی بنا لوں، آگے آپ کی سنت تو ادا ہو جائے۔ تو اس وقت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا کیا تھی، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے، رسول اللہ علیہ والسلام نے امت ان پہ کرم فرماتے، حضور نے وہ فیصلہ کیا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو معاف کر دیا، یعنی کہ وہ آپ کی یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جاتا، وہ مرضی ہی بدل جاتی، یا پھر اگر حضور نے اپنی مرضی کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو آپ نے کیا وہ صحیح ہے، یعنی اللہ کی رضا بھی وہ ہو گئی۔ اس لیے حضور کا ہر فعل اللہ کی رضا کے موافق ہونا لازمی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ سے کسی عقدہ کشائی کا مطالبہ کیا، عقدہ کشائی، عقدہ کھولنا، مشکل حل کرنا، تو کسی وقوع پذیر ہونے والے معاملے کا حل دریافت کیا جاتا، تو آپ سراپا نیاز بن کر اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور پیغام خداوندی کے منتظر رہتے۔ پھر کیا ہوتا، روح الامین جبرائیل امین حاضر ہو جاتے اور اللہ کی منشا کے بارے میں، اللہ کی مرضی کے بارے میں آگاہ کر دیتے۔ یہ پیغام کبھی الفاظ کی صورت میں ہوتا تھا،
کبھی معنی کی صورت میں، کبھی اللہ کے لطف و کرم کا یوں مظاہرہ ہوتا کہ مطلوبہ مسائل بلا واسطہ آپ کے دل پر القاء کر دیے جاتے۔ 3 باتیں گئی ہیں، کبھی یہ پیغام الفاظ کی صورت میں آتا، کبھی معنی کی صورت میں، اور کبھی آپ کے دل پر القاء کیا جاتا۔ تو پہلے کو کہتے وحی الہی کی مذکورہ تینوں صورتیں، یہ تینوں صورتیں میں ترتیب، پہلا ہے قرآن اور دوسرا سنت اور تیسرا الہام۔ پس بلا ریب بلا شک یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ افضل الصلوات والتسلیم کا احکام شریعہ کے بیان میں کلی طور پر انحصار اللہ کی وحی پہ تھا۔ جو حضور بیان کرتے اللہ کی وحی سے بیان کرتے۔ اس کی شرح اس کی وضاحت امام شمس الائمہ سرخسی فرماتے ہیں، کان رسول یعتمد علی الوحی فی بیان احکام شرعی، کہ رسول اللہ علیہ السلام اعتماد فرماتے تھے اللہ کی وحی پر شریعت کے احکام بیان کرنے میں، لیکن یہ ذہن نشین رہے کہ مذکورہ بالا طرز فکر اور انداز رہنمائی صرف حضور کے ساتھ مختص ہے، کہ وحی صرف حضور پہ آتی ہے، اور یہ انداز حضور کے ساتھ ہے کہ اللہ حضور کو بتائے گا اور حضور آگے بیان کر دیں گے۔ کسی اور سے اللہ نے ہم کلام ہونا نہیں، کسی اور پہ فرشتہ آنا نہیں، اس لیے اور کسی کو علم حاصل کرنے کے لیے بندوں کی ضرورت پڑے گی، یا اسی قرآن اور کلام میں کی غور و فکر کی ضرورت پڑے گی، یا ان بندوں سے پوچھنا پڑے گا جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، تو وہ وہی ہوں گے، یا حضور کے صحابہ ہوں گے، تو یا ان کے بعد آنے والے لوگ جو ائمہ جن کو کہتے ہیں۔ تو اس میں امت کا کوئی فرد بھی حضور کے ساتھ شریک نہیں، یہ صرف مقام حضور کا ہے کہ جن پہ وحی آتی ہے اور اللہ کے حکم سے آپ کو جو احکام کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیش کر دیے جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا سطور میں غور و خوض کرنے سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ زمانہ رسالت کے باسیوں کے لیے شریعت کے احکام جاننے کے 2 ہی ذریعے تھے، ایک تو قرآن وحی ظاہر اور ایک سنت رسول جو وحی باطن ہے۔ اس کے علاوہ انہیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تھی اور کسی کی توجہ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب ضرورت نہیں تھی